بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی روحانی شخصیت کے ساتھ آج کی ملاقات ہوگی۔ آج کی شخصیت جن کا شجرہ نسب ملتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کون واقف نہیں ہے آپ کے نام سے، یہ ہماری خوش قسمتی۔ آپ کے نانا قبلہ مفتی مظہر اللہ، جن کو رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو مفتی اعظم ہند کا لقب عطا کیا گیا، آپ کے دادا حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اولاد ہیں الشاہ مفتی محمد محمود الوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے لخت جگر۔ میری مراد ون اینڈ اونلی ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری دامت برکاتہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں حضرت آپ؟ وبرکاتہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج وصال یار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آپ کی پیدائش کس سن میں اور کس جگہ پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے اندر میرے والد گرامی، حیدرآباد پاکستان۔ حیدرآباد پاکستان کے جی۔ اندر حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجرت فرما کر الور سے پاکستان جب تشریف لائے تو مستقل قیام آپ نے حیدرآباد میں فرمایا، جی۔ وہیں میری پیدائش ہوئی۔ شناختی کارڈ کے حساب سے تو میری 15 فروری 1956 ہے۔ اب پتہ نہیں حقیقی تاریخ اس زمانے میں لوگ لکھتے جی، وہ نہیں بنایا، بعد میں یہ شروع ہوا۔ لیکن کیا حقیقی کیا ہے تاریخ؟ بہرحال مشہور یہی ہے میری تاریخ، 15 فروری 1956 کو میں حیدرآباد میں پیدا ہوا۔ بچپن کیسا تھا، کیسا گزرا؟ ظاہر اللہ کے ولیوں کے خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو ایک ماحول علمی دیکھا، روحانی ماحول دیکھا، اسی ماحول کے اندر اللہ کا شکر ہے پرورش ہوئی ہماری، اور اس کے اثرات الحمدللہ دل و دماغ کے اندر موجود ہیں، اس سے منور ہے الحمدللہ دل و دماغ۔ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ حیدرآباد کے اندر ہی۔ میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میں حافظ بناؤں ان کو، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جناب ایک حافظ رکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ میرا دماغ نہیں چلتا تھا، یعنی ذہن تو تھا میں، لیکن حافظہ میرا اتنا اچھا نہیں تھا، جی۔ تو میں حفظ نہیں کر سکا۔ پھر انہوں نے دوسرا بدلا، اس سے بھی میں نے حفظ نہیں کر سکا، میں پھر تیسرا بدلا، 4-5 انہوں نے حافظ بدلے، اور اس میں عرصہ بھی کافی لگ گیا۔ پھر میری والدہ نے کہا کہ آپ جب اس کی ہمت نہیں ہے اور اس کا ذہن نہیں چل رہا تو آپ اس کو عربی پڑھائیے، دوسری علم دین پڑھائیے، اس کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کیا نام عربی شروع کرائی، اور اپنے کیا نام دینیات کا جو سا وہ شروع کرایا، پھر اسکول وغیرہ میں داخل کرایا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حساب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی، انہی کی زیر سایہ میں نے علم حاصل کیا، وہاں پوری درس نظامیہ کی تکمیل کی، ماشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کا، فقہ کا، اصول فقہ کا جتنے علوم تھے وہ میں نے حاصل کیے۔ اور بلکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت شمار ہوتی ہے علمی لحاظ سے، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد العلماء کہلاتے ہیں، بندیال شریف وہ ضلع خوشاب کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہاں پھر مجھے شوق ہوا کہ میں جاؤں اور ان سے پڑھوں۔ الحمدللہ وہاں بھی میں نے 2 سال لگائے، اور وہاں 2 سال وہاں پڑھا الحمدللہ۔ ادھر کیا نام ہے، اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو مربجہ علوم ہیں، میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، یہ بھی میں کرتا رہا سندھ یونیورسٹی سے، الحمدللہ سندھ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور ان تمام کو پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ جامعہ ازہر گیا، وہاں سے بھی الحمدللہ جی مصر میں جامعہ ازہر سے بھی تعلیم حاصل کی الحمدللہ، دینی اور دنیاوی دونوں علوم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا الحمدللہ۔ بابا کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک تو وہ باپ کا تو ہوتا ہے جو پیار، لیکن اسکول زمانے طالب علمی کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، سکھانے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی علم دین پڑھا تھا اور اس کی وہ قدر جانتے تھے کہ اس کی کیا قدر ہے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ہمیں بھی اس محنت کا خوگر بنایا، اس مشقت کا خوگر بنایا، اور خود لے کے بیٹھتے تھے، حالانکہ صبح پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے،
لیکن خود لے کے شام کو بیٹھتے تھے، بھائی وہ سبق یاد کیا نہیں کیا، پڑھو سبق دہراؤ اپنا، اور اس کی تکرار کرو جو سبق پڑھایا، آئندہ کے لیے سبق کا مطالعہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مطالعہ کر کے آدمی جائے، اس کے لیے بٹھایا کرتے تھے، تو خود بھی پڑھاتے تھے۔ بلکہ جو ہمارے گھر کے بچے تھے، میرے بھانجے بھتیجے، وہ میرے عمر کے ہم عمر تھے، تو صاحب رحمۃ اللہ ان کو بٹھا لیا کرتے تھے، آؤ تم بھی آ جاؤ اور عربی سیکھو۔ ایک کلاس ہوا کرتی ہاں، ایک کلاس بن جاتی تھی اور سب کو وہ عربی سکھایا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو الحمدللہ ان کی شفقت بھی تھی، جہاں شفقت کی ضرورت تھی وہاں شفقت تھی، اور جہاں تھوڑی سی سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی فرماتے تھے کہ پڑھائی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہوتا سبق تو ڈانٹ بھی پڑتی تھی ہمیں، بالکل مار بھی پڑتی تھی کبھی کبھی، لیکن شفیق بہت تھے۔ ہاں بہت شفیق تھے، اور ان کی شفقت کا عالم یہ تھا، اکثر ہم لوگ بچے آپس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ غصے میں آ کے بڑا زور سے ہاتھ اٹھاتے تھے، اب پڑھتا چلتا تھا پتہ نہیں کتنی زور سے پڑھے گا ہاتھ، لیکن آہستہ آتے آتے وہ کمر پر بالکل اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب پڑھے، بڑی نرمی، بہت شفیق تھے، بہت شفیق تھے۔ بچپن میں آپ شرارتی تھے یا سنجیدہ تھے؟ بچپن کے اندر تو آدمی میں مختلف عادتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے شرارت تو ہر بچے کی فطرت میں ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی شرارت بھی تھی اور کرتے بھی تھی شرارتیں، شرارتوں پر والدین کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن اس قسم کی شرارت نہیں تھی جو کسی کو نقصان پہنچے۔ جیسے آج کل کے لوگ ہیں، بچوں کو عام چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جس کو قتل تک کر دیں مذاق کے اندر، یہ تو ایک برگر فیملیاں کا ایک طریقہ بن گیا ہے اپنے بچوں کو اس طرح، لیکن ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری شرارتوں کو بھی کنٹرول میں رکھا، کنٹرول میں اور شریعت کی حدود میں رکھا اس کو، کہ اس سے وہ تجاوز نہ کرنے پائے اس کے اندر۔ بابا کا اور آپ کا تعلق، یعنی جب قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس وصال فرمایا، اس وقت آپ کس ایج میں تھے؟ عمر آپ کی کتنی تھی؟ اور اس وقت حیدرآباد میں تھے آپ یا یہاں آ چکے تھے؟ اس وقت میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارا ایک بہت بڑا حلقہ ہے ہمارے مریدین کا پنجاب کے علاقے میں، جی، تو ہمارے جد امجد کا عرس حیدرآباد میں ہوتا تھا، لیکن وہاں ہزارہ مریدین تھے جو یہاں نہیں آ سکتے تھے، تو ان کے لیے میں نے ایک علیحدہ سے ایک محفل مقرر کر دی کہ یہاں ہم محفل کر لیا کریں گے تاکہ آپ غریب لوگوں کو وہاں نہ آنا پڑے، کئی ہزار روپے خرچ ہوتے تھے آنے جانے کے، تو وہاں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا ہر سال کا۔ اچھا، تو اس پروگرام میں میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جا رہا تھا کار کے اندر، بائی کار، کیونکہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے گاڑی کے اندر، بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو ساتھ گئے گاڑی کے اندر، راستے کے اندر ظروف کی وجہ سے اور سفر کی تھکان کی وجہ سے بخار بھی ہو گیا ہلکا ہلکا، اور وہاں جا کے ہمارا پروگرام ہوا جو عرس ہوتا تھا، ہزارہ مریدین نے شرکت فرمائی، اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والد گرامی کی طبیعت خراب ہوئی، اور سانس کا دمے کا آپ کو عارضہ تھا، دمہ شدید تھا، کھانسی بہت شدید تھی، اور میرا ایک پروگرام تھا کہیں جانے کا، جلسہ تھا پروگرام، تو لیکن میں نے کہا نہیں آج تو کچھ زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا، چنانچہ میں گھر پہ ہی رہا۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی میں نے اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا ایسے، تو اسی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، مسکراتے ہوئے جان جانے آخری کے سپرد کر دیا۔ کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی؟ ظاہر بات ہے کہ بیٹے کے لحاظ سے، ایک شاگرد کے لحاظ سے، پڑھا بھی تھا میرے، لیکن ایک ذمہ داری کہ جو آگے آنے والے آپ کے کندھوں پر جو آنے والی تھی، وہ تو میں حیران تھا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں میں نے سارے کام سنبھال لیے تھے، جی، یعنی ان کے روحانی کام بھی، انہوں جو پڑھاتے تھے وہ کام بھی میں نے سنبھال لیے تھے، دینی کام بھی میں نے سنبھال لیے تھے، گھر کے کام بھی میں نے سنبھال لیے تھے، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب سایہ سر سے اٹھا تو پھر پتہ چلا کہ واقعی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری سنبھال چکا تھا میں، لیکن محسوس ہوتا ہے ایک بزرگوں کا صرف سایہ بھی سر پر رہے تو ایک بڑا ایک سہارا ہوتا ہے، ایک بڑا آسرا ہوتا ہے ایک بچے کو، اور جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اب میں تنہا ہو گیا ہوں، اور اب واقعی ذمہ داری مجھ پہ پڑی ہے، حالانکہ ذمہ داری پہلے سے میں نے اٹھائی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ذمہ داریاں لا کے گئے تھے، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی، الحمدللہ، خواہ وہ روحانی ذمہ داریاں ہوں، خواہ وہ علمی ذمہ داریاں ہوں۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شان، آپ کا ان کے ساتھ کافی والہانہ سلسلہ اور کافی آپ کی دونوں کی بہت گہری دوستی آپ کی رہی،
تو یہ سب سے پہلے کب اور کیسے ہوئی اور کب ایک دوسرے کے قریب ہوئے آپ؟ اصل میں ہمارے اور حضرت شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد سے تعلقات تھے. اچھا آبا و اجداد جی جد امجد سے. اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو حضرت قائد ملت اسلامیہ اور ان کے بہنوئی کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوئے تھے. تو میرے والد گرامی تشریف لے جا رہے تھے کہ گفتگو کروں میں اور کچھ کی کوشش کروں. اس وقت میں بہت چھوٹا ہوتا تھا. تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ بڑے گہرے تعلقات تھے ہمارے آبا و اجداد سے. پھر مفتی مظہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے نانا تھے جی، ان کے لیے تو خود قائد اہل سنت مجھے سنایا کرتے تھے کہ جب میں پڑھتا تھا کہیں اور، لیکن جب وہاں سے میں کبھی دہلی آتا تھا کتابیں لینے کے لیے تو میرے والد مجھے نصیحت کیا کرتے تھے، کہتے کہ تم دہلی جا رہے ہو تو میرے نانا حضرت مفتی مظہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ضرور حاضری دینا اور ان کی دستبوسی کر کے آنا. یعنی مطلب یہ سلیقے سکھائے جاتے ہیں بچوں کو کہ بڑوں سے گھٹی میں ڈالے جاتے ہیں. ہاں گھٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کو احترام کرنا، ان کی خدمت میں حاضری دینا. تو یہ جو ہمارے تعلقات تھے یہ بڑے گہرے تعلقات تھے. ظاہر بات ہے کہ قائد ملت اسلامیہ گھر بھی تشریف لاتے رہتے تھے اور میرا بھی اس واسطے سے جب میں بڑا ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے اسی واسطے سے آنا جانا رہتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے بس اب آپ نے تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے، اپنے روحانی کام بھی سارے آپ نے شروع کر دیے، بس اب آپ سیاست میں آ جائیے. میں نے کہا آپ نے والد صاحب کو بھی کہا تھا اور میرے والد صاحب نے بھی انکار کیا تھا. سن 70 کے اندر آئے تھا سارے کے سارے مل کر حضرت والد صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم کھڑا کریں گے الیکشن. حضرت نے فرمایا بھائی میں تو اپنے اس کونے سے نہیں نکلوں گا، اپنے اس خانقاہ سے. ہاں یہاں سے دعا کروں گا آپ کے لیے، جس کو آپ کہیں گے اس کو سپورٹ کروں گا، اور جس کو صاحب نے سپورٹ کیا وہ کامیاب بھی ہوئے وہ. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے انکار کیا. میں نے کہا حضرت ان کا بھی مزاج نہیں تھا، میرا بھی مزاج نہیں ہے. حضرت نے فرمایا دیکھیے ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ مساجد ڈھائی جائیں گی، خانقاہیں ڈھائی جائیں گی، اس کو کون کنٹرول کرے گا، اس کا کون مقابلہ کرے گا اگر آپ سیاست میں نہیں آئیں گے. یہ میرے دل پہ ایک ایسی بات لگی کہ پھر میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والد گرامی سے پوچھوں، اجازت لوں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اجازت دی، حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، لیکن بہرحال میری چاہت دیکھ کے پھر قائد اہل سنت کا اصرار دیکھ کے انہوں نے اجازت دی. پھر میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور ساری زندگی قائد ملت اسلامی کے ساتھ گزاری الحمدللہ آخر تک پوری زندگی ان کے ساتھ. حالانکہ بڑے مراحل آئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بغاوتیں کی ہیں اور کتنی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان کے ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اس کے اندر کتنے لوگ دغا دے کے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم نے قائد ملت اسلامی کے ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ دیا تو آخر تک ساتھ دیا. ان کی وفات ہے. کیسی شخصیت تھے؟ ایک تو سیاسی پہلو الگ ہے، لیکن دوسرا جو ایک پرسنل ان کی کیسی شخصیت آپ نے پایا ان کو؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ متبع تھے اور اتباع مصطفیٰ کا ایک یہ جلوہ بھی ان میں نظر آتا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ حضور کو مجھ سے محبت تھی. ہر صحابی کہتے تھے سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی. یہی عالم تھا حضرت قائد ملت اسلامیہ کا. اس قدر پیار دیتے تھے، ہر ایک کو اتنا پیار دیتے تھے. وہ کہتے نہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی اخلاق تھے، جو ان کی عادات تھیں، اور پھر سیاست کے اندر رہ کر دامن داغدار نہ ہو. یہ بائی شخصیت تھی کہ اس کی ان کے اوپر کوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے کہ انہوں نے کوئی بددیانتی کی ہے یا کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے. اور پھر سیاست کے اندر رہ کر تراویاں پڑھانا، شبینیں پڑھانا، پریکٹیکل تھے. اتنے مراکز قائم کیے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر مراکز قائم کیے اسلامی. اور پھر ہمیں لے جاتے تھے، ہمیں لے جاتے تھے. یعنی ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ جرمنی کے اندر مجھے پتہ چلا ہے کہ قادیانیوں کا بڑا زور ہے وہاں. انہوں نے وہاں اپنے کیا نام ہے ٹی وی اسٹیشن قائم کیے، چلیں وہاں چل کے اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. مجھے بھی اور تمام اور علماء کو ساتھ لے کے گئے اور تقریباً کوئی پورے یورپ کا ہم نے دورہ کیا. جرمنی کیا، فرانس کیا، بیلجیم کیا، ہالینڈ کیا، ہالینڈ کے مختلف شہر کیا، یو کے کیا، اس کے مختلف شہر کیا. اور ان تمام علاقوں کے بڑے بڑے پروگرام ہوئے. الحمدللہ سینکڑوں کی نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو قادیانی بن چکے تھے وہ الحمدللہ دوبارہ وہ مسلمان ہوئے الحمدللہ. اور اسلام تبلیغ ان کا تو بڑا کام تھا الحمدللہ، علمی کام تھا، دینی کام تھا، روحانی کام تھا. یعنی سیاست میں آپ کو ایک ایسی شخصیت نہیں ملے گی جو ایک طرف ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہا ہو
بیڈ فورڈ یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہا ہو اور ادھر ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث سنا رہا ہو اور ادھر جناب محراب میں کھڑے ہو کر تراویح سنا رہا ہو، ایسا کوئی سیاستدان نہیں ملے گا، ان کی شان ہی نہیں رہے گی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبہ شریف اور مدینہ پاک کی بار بار حاضری، الحمدللہ آپ کی تو کافی حاضریاں الحمدللہ ہوئی ہوئیں۔ سب سے پہلی حاضری جو ہوئی کیا کیفیات تھی اس وقت جو پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑی؟ پہلے کعبہ شریف کی بات کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو میری پہلی یوں تو اللہ نے الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری کی سعادت عطا کی ہے، لیکن جو میری پہلی حاضری ہوئی ہے اس میں مجھے یہ بھی سعادت حاصل رہی کہ میری دو والدہ تھیں، ایک ردائی والدہ اور ایک حقیقی والدہ، ان دونوں کو میں اپنے ساتھ لے کے گیا، اللہ اکبر، اور وہ معذور تھیں، مطلب یہ کہ وہ چل نہیں سکتی تھیں زیادہ اور پیر میں ان کی تکلیف رہتی تھی، تو بڑی مشکل سے میں نے ان کے لیے، وہ زمانے یہ ویل چیئر نہیں ہوتی تھی، عام ملتی ہے وہاں حرم شریف کے باہر ملتی ہیں ویل چیئر اکا دکا کہیں بکا کرتی تھی، بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈ کے ویل چیئر لی، اس ویل چیئر پہ لے کے ان کو میں گیا اور ان کے ساتھ الحمدللہ مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی اور ان کی دعائیں شامل حال رہیں۔ ظاہر بات ہے جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی اور آخرت کی منزل آسان فرمائے، تو اللہ کا شکر ہے کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں جو وہاں بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور دین و دنیا اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلی حاضری جو مدینہ شریف میں ہوئی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا شریف پر پہلی نگاہ اور جالی مبارک پر پہلی نگاہ پڑی تو کیا کیفیات تھی؟ ہاں، اس کا تو اپنا کیفی علیحدہ ہوتا ہے اور کیفیت کی ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ ایک عاصی، ایک گنہگار جب اس در پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو یہ بشارت دی جانے والی ہے کہ منظار قبری وجب اللہ شفاعتی، اب تیری شفاعت واجب ہو گئی، میرے پاس آ گیا ہے تو وہ ایک کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جو یاد رہ گیا ہو اس وقت کا جو کہ الگ سب کے، اچھا جو بھی جاتا ہے وہ کہتا میرے ساتھ یہ ایک الگ ہی معاملہ ہوا، وہ تو سرکار نوازتے ہیں ہر کسی کو ایک الگ ہی طریقے سے، کوئی ایسا واقعہ جو کہ ابھی تک کہ ہاں یہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ کمال ہو گیا؟ میں جب جامع ازہر میں پڑھتا تھا جی، تو وہاں سے ہمارے ساتھیوں نے پروگرام بنایا کہ چلتے ہیں نہر سوئس کے ذریعے اور عمرہ کر کے آتے، بائی شپ۔ اچھا، تو پہلا ہمارا موقع تو بڑا حسین سفر ہوتا ہے بائی شپ جو ہے نا، حقیقت اب تو آج کل لوگ بائی ایئر جاتے ہیں یا، لیکن بحری سفر کا اپنا مزہ، جی، کوئی 1.5-2 دن میں پہنچ جاتا ہے آدمی جدہ۔ خیر وہاں ہم پہنچ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں چونکہ گھر سے تو گیا نہیں تھا، وہاں سے ساتھیوں نے اچانک پروگرام بنا لیا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وہاں سے جو کچھ تھوڑے سے پیسے ملتے تھے کیا نام ہے جامع ازہر سے خرچ کرنے کے لیے، جی جی، اس سے وہ تو وہاں کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، اب اس سے اتنا لمبا سفر میں وہاں رہائش، اور پھر رہائش بھی اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے، وہاں بالکل بے اثر آتے، نہ کوئی جان نہ پہچان اور نہ ہم تیاری کر کے گئے، نہ ہمارے پاس پیسے، بس وہاں جا کے حضور کے بارگاہ میں رسول اللہ مہمان ہیں ہم آپ کے، اللہ، اور آپ کو کرم فرمانا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو پیسے لے کے ہم گئے تھے، وہ ایک بازار کہلاتا ہے، تو وہاں ہم گئے، تو وہاں جا کے سب سے پہلے ہم نے ڈھونڈا، اکثر وہاں پاکستانی ہوتے ہیں، کسی پاکستانی، ہم نے اس شاپ کیپر سے بات کی، ہم نے کہا یار ہمیں کچھ سستے سے سستا کمرہ دلاؤ، اس لیے پیسے ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ آئے جامع ازہر سے ہیں، پڑھتے وہاں ہیں ہم، لیکن پاکستانی ہیں ہم، لیکن ظاہر بات ہے جو کچھ ہمارے پاس تھوڑا بہت جو ہمیں ملا تھا پیسے وہ ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہمارے پاس، تو کچھ سستا سا ہمیں کمرہ دلا دو بالکل۔ اس نے کہا اچھا بیٹھو، تھوڑی دیر میں بھی اپنی دکان فارغ ہو کے پھر چلتا ہوں، کچھ نہیں جناب، دکان بیٹھے تھے، دکان سے فارغ ہو کے وہ ہمیں لے کے گیا، بہت شاندار جناب وہ محل تھا پورا۔ میں نے کہا بھائی یہ محل کے تو کئی ہزار دینار ہوں گے بھائی اور درہم ہوں گے یہ، اور ہم نے تو کہا تھا کہ چھوٹے سے کم، اس نے کہا آپ رہیں تو صحیح، میں نے کہا طریقہ یہ کہ پہلے طے کرو، کل کو ہم جانے لگے اور آپ نے کہا اتنے بل لا کے آپ نے دے دیا ہمیں، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ رہنا شروع کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ رہنا شروع کریں۔ اچھا بھائی اب آپ کی مرضی، ہم نے کہا وہ زبردستی اصرار کر رہا ہے وہ، تو چلو رہنا شروع کر دو، رہنا شروع کر دیا۔ ساتھ اس نے کہا کھانے کا انتظام بھی یہیں آپ کے، اللہ، صبح بھی کھانا آپ کو ملے گا، شام کو بھی کھانا ملے گا، کھانا بھی جناب شاندار اعلیٰ قسم کا ملے گا۔ ہم نے اور پریشان تھے ہم کہ پہلی اس کا کرایہ زیادہ ہے، کھانے کا اور مسئلہ ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔
جب جناب وہاں سے 8-10 روز ہمارا رہے وہاں سے جانا، ہم نے کہا بھیا بل تو دے دے اللہ کا، بس کوئی بل نہیں، بس دعا کرو. میں نے کہا یہ لنگر محمدی صلی اللہ علیہ یہ میزبان یا مہمان جو حضور کا مہمان بن کر آتا ہے، میں نے دیکھا وہ کوئی بھی حضور کی خدمت میں گزارش پیش کرے، چند لمحے ہوتے ہیں اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسی وقت مسئلہ. فیض ان کے عام ہو گئے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام خود ہی انتظام ہو. اللہ اکبر. شعر و شاعری کے ساتھ آپ کا لگاؤ مجھے اندازہ ہے، کون سے شاعر پسند ہیں اور پسندیدہ شعر؟ دیکھیے شعری ذوق سے اگر یہ مراد ہے کہ شعر کہنا، تو وہ تو میں نے آج تک ایک شعر بھی نہیں کہا، لیکن شعر سننا جی اور شعر سے لطف اندوز ہونا اور شعر کی باریکیوں کو سمجھنا، یہ الحمدللہ کیونکہ اس گیسی گھرانے میں ہمارا علمی گھرانہ تھا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسا شعر ہے اور کس مقام کا ہے یا کیا اس میں کمی ہے. بالخصوص جو نعت ہے، نعت کا وہ تو ایک علماء فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ چلنا، حقیقت تھوڑا سا آگے بڑھا دیا تو کہیں اولویت نہ پہنچ جائے، تھوڑا سا کم کر دیا حضور کی شان کے لحاظ سے کم نہ ہو جائے، تو بڑا مشکل کام ہوتا. لیکن الحمدللہ ایک جو کہ اس صحبت میں رہے تو ایک ذوق رہا، اور اشعار کا بھی بالخصوص نعت کا. تو نعت کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کہیں تو فارسی کے اندر جامی سے بہتر، جامی کا کیا کلام ہے اور کیا درد ہے اس میں، ہجر اور فراق جو حضور کی محبت کے اندر، یعنی اس کی عظمت کا تو آپ اس سے اندازہ کر لیجیے. ہمیں کیوں نہ پسند آئے گا کہ حضور کو اتنا پسند تھا، حضور نے روک دیا تھا بھائی وہ آ رہا ہے اس کو مت آنے دینا، ورنہ مجھے تو باہر آ کے نکل کے استقبال کرنا پڑے گا جامی کا. اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کی کلام کی کیا شان تھی. اور حقیقت تھی کہ آج بھی اگر آپ پڑھیں جامی کا کلام تو کیفیت تاریخ ہے، بشرطے کہ وہ آدمی فارسی جاننے والا ہو، یا پھر اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے، ترجمہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو فارسی جاننے والا اس کو زیادہ مزہ آئے گا، اس کو زیادہ کیف حاصل ہوگا. اس کو اس طرح کہہ لیں کہ جامی کو پڑھنے کے لیے پہلے، جامی کا کلام پڑھنے کے لیے پہلے حضرت جامی کو پڑھنا ضروری ہے، پہلے ان کے اندر ڈوبنا ضروری ہے، تو پھر وہ کلام سمجھ آئے گا. صحیح بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. چہرہ شناسی کوئی فن ہے، دیکھ کے پہچان جاتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں بالکل. اور اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. اور ہم تو خیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے حدیث مبارک میں آتا ہے مومن ینظر بنور اللہ، اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. وہ جو مومن کامل ہوتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کا عطا فرماتا ہے. ہم جیسے گنہگار کہاں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ کے آیا تھا. آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں زنا کے آثار ہیں، جا. اللہ کیا نظر تھی اور کیا مقام تھا. اللہ یہ ہے وہ کہ انسان چہرے کو دیکھ کے اندازہ کر لے کہ کسی ولی کا چہرہ ہے یا کسی گنہگار کا چہرہ ہے، یا اللہ کسی کسی کو مقام عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. پسندیدہ کھانے میں کیا پسند ہے، اور اگر کبھی پکایا ہو تو؟ مجھے اکثر دالیں پسند ہیں جی، یا سبزی پسند ہے. ٹھیک ہے. اور مسور کی دال ہو کالی اور خشکی کے ساتھ وہ زیادہ پسند ہے. اور کیا نام ہے، گوشت کے اندر ہمارے گھر میں ایک خاص قسم کا جو گوشت بنتا ہے اس کا نام ہے جمیلی گوشت. اچھا. اور کھڑے مسالے، یہ حیدرآباد کی ڈش ہے؟ ہاں یہ نہیں، یہ تو صرف ہمارے خاندان کی ڈش ہے. اچھا، کہیں نہیں ملے گی. ماشاءاللہ. اور جب میں وہاں گیا کیا نام ہے بندیال شریف، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو وہ دوسرا کھانا آتا تھا وہ ہم کھا نہیں سکتے تھے. وہ تو ہمارے جو وہاں کے محتمیم صاحب تھے وہ اسپیشل کھانا بنواتے تھے میرے استاد کے لیے، تو اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی کھانا بھجوا دیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی ہمیں جی چاہتا تھا کھانا اچھا پکائیں، تو وہ ہم نے گھر سے ترکیب منگوائی تھی. خط ہوتے تھے اس زمانے، خط آیا کرتے تھے. یہ کمپیوٹر نہیں چلے تھے اور یہ موبائل نہیں چلے تھے، تو ہم سے گھر میں لکھ کے بھجوائی گئی تفصیل. تو وہ کبھی کبھی ہم جمیلی گوشت بنا لیا کرتے تھے. بڑا آسان ہے اس کا بنانا، تو وہ ہم بنا کے کھایا کرتے تھے. اس کو بناتے بھی تھے؟ ہاں بناتے، ماشاءاللہ. بہت لذیذ گوشت بنتا ہے. اچھا، گھر کی شاپنگ تو امور اہل خانہ جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر آخری دفعہ خود کب کی تھی گھر کے لیے؟ گھر کی جو شاپنگ سے مراد یہ کہ روزانہ کا سودا سلف لانا، وہ تو ظاہر بات ہے ہمارے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ زحمت نہیں دی کہ ہم جائیں. الحمدللہ. لیکن آپ نے آخری دفعہ کب کوئی یاد ہو کہ؟
ہاں البتہ کوئی اہم چیزیں خریدنی ہو، کپڑا وغیرہ کو اس قسم کی، وہ تو میں خود خریدتا ہوں. اچھا. ہاں وہ میں خود خریدتا ہوں، گھر والوں کا ہو یا میرا اپنا ہو، کوئی جوتی ہے، یہ سب اس کے لیے خود جاتے ہیں؟ اس کے لیے میں خود جاتا ہوں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاتا ہوں. فیملی کے ساتھ. اور کیا نام ہے، ایک دفعہ میں اپنی بہن کے یہاں، میری ردائی بہن ہے وہ یہاں کراچی میں رہتی تھیں، تو ان کے یہاں میں گیا ہوا تھا اتفاقاً. تو گوشت میں آج تک کبھی نہیں لایا. انہوں نے کہا بھائی آج تو گوشت لانے والا کوئی نہیں، تم ہی لے آؤ. میں نے کہا اچھا پہلی مرتبہ لے آتا ہوں میں. ہاں جی. میں گیا اور چھانٹ کے وہ جو جتنی سلی دار وہ گوشت ہوتا ہے وہ چھانٹ کے لے کے آیا. یہ کون سا گوشت لے آیا تم؟ بھائی میں تو سب سے اچھا یہ سمجھ رہا تھا. کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ہم ماہر نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ شاپنگ ایک سے اچھی ہم کرتے ہیں. قبلہ غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ساری بات ہے کہ تو انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کو کم غصہ آئے، اور جب غصہ آئے تو جلدی چلا جائے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ مجھے کم غصہ آتا ہے، اور کبھی آتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے غصہ، اور زیادہ دیر نہیں رہتا میں. اور پھر حضور کی ارشاد پہ میں عمل کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. آپ پانی پی لیجئے فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یا دروشی پڑھ لیجئے فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. شہرت، عزت، دولت، کس کو ترجیح دیتے ہیں زندگی میں؟ دیکھیے یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہے. جی. اللہ تعالیٰ اگر دین کی راہ کے اندر انسان کو دولت بھی دے، شوکت بھی دے، عزت بھی دے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں ہوں یا کوئی ایک چیز ہو اور دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، کوئی شخص شہرت تو حاصل کر لیا لیکن بڑی بدنامی کی شہرت ہے اس کی، بڑا کرپٹ ہے یہ شخص، یا دولت ہے، دولت اس کی جناب عیاشیوں بدماشیوں میں اڑ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو نہ شہرت اچھی ہے، نہ دولت اچھی ہے، نہ عزت اچھی ہے. عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، جو دین کے لحاظ سے اللہ اس کو عطا کرے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. الحمدللہ. آپ کے نزدیک زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا اثاثہ؟ میری زندگی کا اثاثہ جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اور حضور کے دین کی خدمت ہے، علم مصطفیٰ کی خدمت ہے، جو میں نے ساری زندگی حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اور تقریریں کی ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچایا اللہ کے رسول کا، اور راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی ان کو. یہی میرا اثاثہ ہے، اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ بخشش فرمائے. آمین. رونا آتا ہے؟ کس بات پر آتا ہے؟ اور آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اور جب اس کے انجام کو دیکھتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا اور کس طرح اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو رونا تو آتا ہے. اور یہ رونا بہت مبارک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور خوف سے اس کی اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، پھر جنت کی بشارت. جو آنسو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، جی بالکل، اس سے بڑھ کر شاید وہ ایک آنسو ہی پوری زندگی کی بخشش کا سامان. حضور نے فرمایا دو قطرے اللہ کو سب زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک وہ شہید کا قطرہ جو خون کا قطرہ گرتا ہے اس کا، اور ایک وہ انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اور آنکھ سے اس کا آنسو گرتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پسندیدہ کتاب؟ سارے قرآن سے بڑھ کر تو کوئی پسندیدہ وہ تو ہے ہی، وہ تو سب مسلمان. میں آپ کی ویسے اس کے علاوہ جو آپ کو بڑی پسند علم کے اسٹڈی کے حوالے سے، یا جس نے بڑا وہ آپ انجوائے کرتے ہوں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ریکمینڈ بھی آپ کر سکیں آگے؟ میرے والد گرامی نصیحت کیا کرتے تھے ہر شخص کو مرید ہونے کے بعد کہ حضرات القدس اور تذکرۃ الاولیاء کو اپنے مطالعے میں رکھنا. یہ دونوں کتابیں ایسی لاجواب کتابیں ہیں، اولیاء کرام کے حالات ہیں، ان کو پڑھنے سے یوں سمجھیے انسان ایک طرح سے معنوی صحبت میں ان کے پہنچ جاتا ہے. ایسا محسوس ہوتا جیسے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معروف کرخی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ذوالنون مصری کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی روحوں سے منسلک ہو جاتا ہے، اور پھر مزہ آتا ہے پڑھنے کے اندر، کیف ہوتا ہے. یعنی بالکل وہی نسبت ہوتی ہے جیسے ان کے پاس بیٹھنے والے کو نسبت ہوتی ہے. ایک روحانی ایک نسبت حاصل ہوتی ہے اور روحانی صحبت حاصل ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر کتاب نہیں ہو. مجھے تو ان کتابوں کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تذکرۃ الاولیاء انسان
فارغ وقت میں پڑھے تو اس کی اپنی اصلاح بھی ہوگی، اس کو پتہ بھی چلے گا میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں، یا ترقی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے روحانی تو وہ کیسے کیسے طریقے ہیں، کیسے اولیاء کرام کس انداز سے پہنچیں، وہ سب کچھ آپ کو اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ پسندیدہ شخصیت؟ سارے حضور سے، ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی کسی کو کوئی ذات پسند نہیں ہے، ان کے بعد ہیں جو بھی کچھ پسندیدہ شخصیات ہیں۔ پھر میرے والد گرامی بھی میری پسندیدہ شخصیت ہے، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، علم بھی عطا فرمایا، روحانیت بھی مجھے عطا فرمائی، تربیت بھی میری فرمائی، ہر طرح سے مجھے اس نہج پہ پہنچایا۔ ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ جب میرے میرے ہم عمر ان کے والدین ان کو بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں داخل کر رہے تھے، اور میرے والد صاحب نے مجھے پڑھنے کے لیے بٹھایا روی، تو لوگ تانے دیتے تھے ہمارے خاندان والے، کیا تمہارے پہ پیسہ نہیں ہے جو تم اس کو بورگی بٹھا کے پڑھا رہے ہو؟ اور مجھے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن آج میں دعائیں دیتا ہوں کہ میرے والد نے وہ علم مجھے عطا کیا ہے جو میرے دنیا میں بھی کام آ رہا ہے اور آخرت میں کام آ رہا ہے، تو میرے لیے تو وہ شخصیت میرے والد کی ہے۔ دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے زندگی میں؟ یہ تو حضور کا ارشاد ہے، دعا تو رد القضا، کہ دعا جو ہے وہ تو قضا کو بھی رد کر دیتی ہے، قضا بھی بدل دیتی ہے، اور میں نے تو بدلتے دیکھا ہے۔ اللہ، ہاں میں نے تو بدلتے دیکھا ہے، ایسی سی دعائیں کی ہیں جو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ادھر دعا کی اللہ نے وہ مسئلہ آسان فرما دیا۔ میں حیران تھا کہ کیسے مسئلے حل ہو گئے، لیکن دعاؤں سے الحمدللہ اللہ نے میری زندگی کی بڑی بڑی مشکلیں آسان فرمائی، بڑی حیرت انگیز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مشکل آسان ہوگی، لیکن دعاؤں کے ساتھ میں خود بھی انسان دعا کرے، بزرگوں سے دعا کرائے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو۔ اور والدین کی دعا کیا اثر رکھتی ہے زندگی میں؟ وہ تو بہت بڑا اثر رکھتی ہے، بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے والدین بھی حقیقی اور رضائی والدین تھے میرے، جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری پھپھی نے، وہ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے تھے، میرے حقیقی والدین بھی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، پھر جو اولیاء کرام جن سے میرا تعلق تھا وہ محبت فرماتے تھے، دعا میں یاد رکھتے تھے۔ تو ان کی دعاؤں سے جب بھی زندگی میں کڑے سے کڑا وقت آیا، مشکل سے مشکل وقت آیا، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے، تو یہ سب سے میں کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس کو تو ہمارے خاندان کے اندر جی یہ مشہور ہے۔ میرے جو جد امجد تھے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب الور کے کسی قبل تو وہ ہمیشہ اپنے مسجد میں ہوتے تھے، ڈھپوری کی مسجد ہوتی تھی، وہ دن اور رات عبادت کرتے تھے، بہت کم نکلتے تھے، لیکن اتفاقاً کبھی کسی نے دعوت کر دی تو حضور کی سنتیں تشریف لے جاتے تھے، تو کبھی کسی الور کے بازار سے گزر ہو جاتا تھا تو ہندو بنیوں کی جو دکانیں ہوتی تھی وہ فوراً دروازے بند کر لیتے، اللہ دروازے بند کر۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی مظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم تھے کراچی کے، وہ خود سناتے ہیں کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت شاہ رکن الدین کے ساتھ، جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے میں پریشان ہوا کہ دروازے کیوں بند کر رہے ہیں۔ جب حضرت تشریف لے گئے پھر میں نے واپس آ کے ان سے پوچھا ان بنیوں سے، بھائی اس سے کیوں ڈر رہے ہو تم، اس سے کیا وجہ تھی تم نے دروازے بند کرنے شروع کر دیے؟ انہوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے شاہ رکن الدین، جس پر نظر ڈالتا ہے وہی لا الہ الا اللہ۔ ہم ڈر رہے تھے کہ ہم تو بنیے ہیں اور ہندو ہیں، کہیں نا ہم بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعی یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو شان عطا کی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعت کا ذوق تو سب کو ہوتا ہے، ساری ہمارے جو اہل سنت اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، نعت کا شعور ہونا کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ذوق کے ساتھ شعور پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ پڑھنے والے کے لیے تو شعور اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو نعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، حضور کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، حضور کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تو یہ اس لیے ضروری ہے۔ اور سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سن کر بلا وجہ بہوانہ کہنا شروع کر دے ہر چیز کے اوپر۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بس وہ بعض اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں جو جس پر علماء نے اعتراض کیا اور علماء کہتے ہیں مناسب نہیں ہے یہ اشعار پڑھنا، لیکن سبحان اللہ واہ واہ کی آج جو محافل حضرت جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں، کیا اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیا کیا جائے کہ وہی دور، وہی جو ہمارے جو بزرگ پڑھا کرتے تھے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر، اور ساری محفل پر ایک ذوق، یہاں سے نعت خان پڑھ رہا ہے اور آخری بھی جو ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں دواں ہوتے تھے، آج وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اصل میں اس کے لیے تو علماء کو چاہیے کہ اپنے تقاریر کے اندر نعت کے آداب، نعت پڑھنے کے آداب، نعت سننے کے آداب، نعت کی محفل کے آداب،
وہ بتائیں تاکہ لوگوں میں ایک ذوق پیدا ہو. اور کیا نام ہے نعت خانوں کو بھی چاہیے جی جی کہ وہ بھی کیا نام ہے کم از کم صورت تو اب نعت پڑھ رہے ہیں, حضور کی محبت پیدا کر رہے ہیں, اور خود اپنے جسم پر محبت مصطفیٰ کا اظہار نہیں ہے, تو کم سے کم سنت مصطفیٰ لے کے آئیں, داڑیاں رکھ کر آئیں, حضور کے طریقے کے مطابق آئیں, تو انشاءاللہ پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. پھر جب وہ پڑھیں گے تو از دل خیزت بر دل ریزت, فارسی کے مشہور ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے پھر وہ دل میں پہنچتی, تو انشاءاللہ اثر بھی کرے گی, لوگوں کو بھی مزہ آئے گا. کیا حاصل ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا وہ پیسے لیں گے اور چلے جائیں گے, اللہ خیر محفل ختم ہو جائے گی. اور پرانے زمانے جو محفلوں کا اثر ہوا کرتا تھا, وہ اثر اگر آج ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں دونوں کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ علماء تربیت کریں گی, اور جو نعتخواں حضرات ہیں وہ کیا نام ہے تصوف کے رنگ کے اپنے آپ کو, اور شریعت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر, شریعت کے پیرائے میں اپنے آپ کو ڈھال کر پھر وہ نعتیں سنائیں, تو انشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سارے منافقت سے بدترین تو کوئی چیز نہیں کہ ایک انسان منافقت کرے, اور منافقت کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, برائی ہے, کسی کو برا کہنا, کسی کی توہین کرنا, یہ سب منافقت کے اندر آ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. اور جو خاص چیزیں انہوں نے بتائی ہیں منافق کی نشانی, کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا وہ. تو مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے, اور منافقت اپنے ختم ہونی چاہیے معاشرے سے. ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ سارے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے, اس کے غضب سے ڈر لگتا ہے. بے نیاز ہے نا وہ اگر چاہے تو حدیث میں آتا ہے سارے زمانے کو چاہے تو وہ جہنم میں ڈال دے, اسے کو پوچھنے والا نہیں. اذا اراد ان یقول له کن, شیئا ان یقول له کن, اور عدل ہوگا اس کا, یہ نہیں کہ ناانصافی کا, عدل ہوگا. اس نے بنائی یہ چیز, اس کو نہیں پسند آئی, اس نے ڈال دی جنت. اور بے نیاز ہے, وہ چاہے تو کسی ذرے پر معاف کر دے, سارے گناہ کر لے ساری زندگی, وہ پسند آ گیا کو جنت عطا کر دے. تو یہ اس کی بے نیازی سے بڑا ڈر لگتا ہے, ہاں, کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں وہ جہنم میں ڈال دے. ہمیشہ اس کے آگے سر بسجود رہنا چاہیے, اور اس سے معافی کے طلبگار رہنا چاہیے, اور اس کی رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے, اور اس کا فضل طلب کرنا چاہیے. اللہ تیرے فضل سے ہم جائیں گے, نہ ہمارا عمل اس قابل ہے. حضور کی حدیث بھی بڑی پیاری حضور کی دعائیں ہیں, اللہم ان رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ان مغفرتک اوسع من ذنوبی وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَرْجَعَ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي. اے اللہ میرے گناہوں سے تیری مغفرت کہیں زیادہ ہے, اللہ, اور میرے عمل سے تیری رحمت زیادہ پر امید ہے. مجھے اپنے عمل پہ اتنا امید نہیں ہے کہ اس سے میں بخشا جاؤں گا, رحمت سے امید ہے مجھے, اس سے بخشا جاؤں. عدل پر نہیں, فضل پر. الحمدللہ. کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شریعت پر عمل. انسان ہر حضور کا اتباع کرے, اتباع مصطفیٰ میں اللہ کا وعدہ ہے, فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. تم میرے محبوب کو اتباع کر کے دیکھو تمہیں کیسی محبوبیت ملتی ہے. اللہ کا محبوب بن جائے گا تو ساری کائنات کامیابی کا راستہ حضور کی جانب قدم بڑھانا. انسان حضور کا اتباع کرے, ہر چیز کا اتباع کرے, آپ دیکھیں دین اور دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے. صحت کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں مثال کے طور پر, آپ پانی بسم اللہ پڑھ ایک معمولی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. پانی کے اندر پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں, اور آج کل تو ہمارا پانی پتہ نہیں کتنا گندا آ رہا ہے, اور چیخ رہے ہیں عدالتوں کے اندر لوگ, صاحب اس کے کچھ سنیے, اس کے اندر بڑی کیمیکل شامل ہو رہے ہیں, اور وہ پانی پینے کو دیا جا رہا ہے, اور سیوریج کا پانی سے مل رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ بسم اللہ پڑھ کے پیئیں گے تو جتنے اس کے مضر اثرات ہیں ان سب سے محفوظ ہوگا, کیونکہ بسم اللہ میں اللہ کی برکت ہے, جب اللہ کی برکت آ جائے گی سب سے محفوظ. تو مطلب کہنے کہ یہ ایک معمولی چیز ہے, آپ ہر چیز میں حضور کا اتباع کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز آپ کی آسان ہو جائے گی, ہر مشکل آسان ہو جائے گی, ہر چیز برکت ہی برکت ہوگی, رحمت ہی رحمت ہوگی, اور گناہوں سے, پریشانیوں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے آپ بچتے چلے جائیں گے. پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ کا ایک عطیہ ہے, اللہ کا ایک انعام ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَلَئِن شَكَرْتُمْ, ایک جگہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو میں نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا. یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے
جن کو آزادی میسر نہیں ہے کہ کس طرح. لیکن ہندوستان والوں سے آج پوچھئے، اگر گوشت بھی لے جاتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں کہ تم یہ گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہو، اور قتل کر دیتے ہیں ان کو. اور کس طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 100 خواتین کے نام آئے، مسلمان خواتین کے، کہ ان کو ہم بیچ رہے ہیں، آئے کوئی خریدنے والا ہے. کیا لوگ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج قدر آتی ہے کہ اللہ نے کیسا آزاد ملک عطا کیا، ہم عزت کے ساتھ رہیں. لیکن اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم اسلام کا نظام نافذ کریں. دیکھیے ہم نے 70 سال کے اندر، آج تک 70-75 سال ہو گئے، ہم نے ابھی تک اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. نعمت اس لیے حاصل کی تھی، اس نام پہ حاصل کی تھی کہ اللہ ہم اس میں تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے. نہیں نافذ کیا تو اللہ فرماتا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی ہوگی. اور پکڑ کیا ہوئی؟ آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اور یہ جو بچا کچا اس کے بھی 71 میں، ہاں 71 کے اندر مشرق پاکستان جدا ہو گیا. ابھی اس کے بھی لانے پڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ ہم اس کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے تک گئے حکومت کو، سپریم کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں کہ ان کو کہیے خدا کے واسطے سود چھوڑ دیں، معیشت آپ کی سدھر جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا مجھ سے جنگ کرنے والا ہے. اب آپ کس طرح اللہ سے جنگ کر کے اپنی معیشت کو سدھاریں گے؟ کس طرح اپنی اقتصادیات کو آپ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں میں نے معیشت کو سنوار لیا ہے، وہ پاکستان کو اپنے پے کھڑا کر دیا. IMF کے قرضے لے کے آپ نے ان کے غلام بن گئے، تباہ کر دیا آپ نے، اپنی نسل تک کو تباہ کر دیا. نہیں آپ اٹھ سکیں گے، نہیں آپ سمجھ سکیں گے اللہ سے جنگ کر کے. آپ سود کا خاتمہ کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی.